جو مجھے موضوع دیا گیا ہے وہ ریسپانسبلٹی پہ دیا گیا ہے کہ ایک یوتھ کی ریسپانسبلٹی کیا ہے آج موجودہ دور میں اور آنے والے دور میں ہماری ریسپانسبلٹی کیا ہے. تو میرے پاس وقت بہت زیادہ نہیں ہے, بہت کم وقت ہے, تو میں چند ہی پوائنٹس کو کہنا چاہوں گا یہاں پہ جو کہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہیں ہمارے لیے اور ہمارے فیوچر کے لیے. جہاں تک اس ٹاپک کی بات ہے, اگر میں اس پہ بات کرنا چاہوں تو پوری رات لگ سکتی ہے اس پہ بات کرنے میں. کہ رسپانسبلٹی آف یوتھ ہے تو اس میں ایک پوائنٹ نہیں آئے گا, اس میں ہزاروں پوائنٹس آئیں گے. بٹ جو موسٹ امپورٹنٹ مجھے لگتا ہے, میں یہاں پہ کوئی بھی تیاری کر کے نہیں آیا ہوں, مجھے کچھ پتہ نہیں تھا, مجھے صبح ٹاپک دیا گیا تھا. اب بات یہ ہے کہ جو ہمارا اسلام ہے, ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 پلرز کے بارے میں بتایا. 5 پلرز کے بارے میں کیا بتایا؟ کلمہ شہادت, نماز, قرآن, یہ نماز, حج, زکوٰۃ, یہ 5 بتائے. لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہاں پہ میرے بھائی ہیں, انجینئرز بھائی ہیں, ان سے میرا سوال ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں, کیا ہمارا جو ایک عمارت ہے, طاہر بھائی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو ہماری عمارت ہے, آپ کو جب ایک بتایا جاتا ہے کہ ہمیں عمارت تیار کر کے دو, کیا آپ پلرز چڑھاتے ہیں اور ان کو دے دیتے؟ یہ آپ کو پیسہ دیا ان نے کہ ہماری بلڈنگ تیار کر کے دو, اور آپ پلر چڑھا رہے ہو اور کہہ دیتے ہو ان کو کہ یہ آپ کی بلڈنگ تیار ہے, چلو اب جاؤ بیٹھو. نہیں, ایک بلڈنگ تب تک تیار نہیں ہوتی ہے جب تک اس کے اوپر چھت نہیں آتی ہے. پلرز فنڈامنٹل, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تو فنڈامنٹل ہے کہ ہماری لائف میں یہ چیزیں ہونی ہی ہونی چاہیے. بٹ اس کے علاوہ جو ہماری چھت ہے, اگر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤں, ان کا مفہوم بتاؤں, تو معاذ ابن جبل ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے, یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے ایسا کوئی عمل بتائیں کہ میں ایک جنتی انسان بنوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کام ہے تو مشکل, لیکن اگر اللہ کی مدد ہوگی تو آسان بھی ہو سکتا ہے. تو انہوں نے فرمایا جی مجھے بتائیں آپ کہ مجھے کیا کرنا پڑے گا. تو فنڈامنٹلز تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتا دیے کہ آپ کو شرک نہیں کرنا ہے, ایک اللہ ہے, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, ان کی ہی آپ کو عبادت کرنی. یہ چیز کہا انہوں نے کہا روزہ بالکل رکھنا ہے, جو زکوٰۃ بنتی ہے وہ دینی ہے. یہ چیزیں انہوں نے کہی. لیکن اس کے بعد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اب آپ کو وہ چیز بتاؤں جو آپ کو جنت تک لے سکتی ہے, جنت کے دروازے تک لے سکتی ہے. تو معاذ ابن جبل نے فرمایا جی حضور بتائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, بہت کہا کہ غور سے دیکھو, یہ چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی یہ تو فنڈامنٹل ہے. اس کے علاوہ جس انسان کے اندر ایک چیز ہے, اگر اس کی عزت بن چکی ہو تو میں آپ کو بتاؤں وہ چیز کیا ہے. وہ چیز ہے ہماری زبان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو کہا کہ یہ تمہارے دین کا بادشاہ ہے. یہ زبان پکڑ کے خود کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ انسان, جس انسان کے پاس یہ ہے وہ اس دنیا کا بھی بادشاہ ہے اور آخرت کا بھی بادشاہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہ کہا کہ تمہارے دین کا بادشاہ. نماز نہیں کہا, قرآن نہیں کہا, یہ چیزیں فنڈامنٹل ہے. لیکن زبان کہا کہ تمہاری فنڈامنٹل چیز جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ زبان ہے جو تمہیں جنت تک لے جائے گی. اور پھر معاذ ابن جبل نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس چیز کے بیس پر کیا کوئی جہنم میں جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کو بہت زیادہ عقل مند سمجھتا تھا, لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ کو یہ چیز پتہ نہیں ہے کہ جہنم میں اتنے انسان
سب سے زیادہ جو عمل جس بیسس پر جہنم کو میں بھیجا جائے گا انسانوں کو وہ زبان ہوگی. جس انسان کے پاس یہ چیز ہے وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہے, اور جس کے پاس یہ چیز نہیں ہے وہ اس دنیا میں بھی ناکام ہے اور آخرت میں بھی وہ ناکام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس چیز کے بارے میں کہا زبان زبان, اس زبان کے بیسس پر اخلاق بنتے ہیں اور اخلاق سے گھر بنتے ہیں, گھر کے گھر اجڑ جاتے ہیں ایک زبان کے بول سے. اس سے میٹھا اس دنیا میں کوئی شہد ہے ہی نہیں. میں خود جہاں بھی آج تک رہا ہوں, مجھے یاد ہے کہ آج سے 2 سال پہلے میں ایک جگہ گیا تھا, ان کے ساتھ مجھے کوئی بھی ریلیشن نہیں ہے, نتھنگ, کچھ بھی, نہ میں ان کو جانتا تھا نہ, لیکن آج بھی وہ دن ہے کہ ہفتے میں مہینے میں ایک نہ ایک دن وہ ضرور مجھے کال کرتے ہیں, مجھے بتاتے ہیں حال چال کیا ہے, میں بھی ان سے کرتا. کوئی بھی ہمارے بیچ کوئی ایسا ریلیشن نہیں ہے, نہ میں ان کو پیسہ دیتا ہوں نہ وہ مجھے پیسہ دیتے. ایک چیز جو ہے میں نے اپنا ان کے ساتھ جو بات چیت کا طریقہ تھا وہ بہت اچھا کیا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شوق نہیں تھا کہ زبان کے بارے میں بار بار کہتے. اس کے پیچھے فنڈامنٹل ہے, گھر کے گھر آپ دیکھیں گے میاں بیوی کے بیچ میں نہیں بنتی. کیوں نہیں بنتی؟ ایک زبان ہے جس کی وجہ سے نہ ماں نہ باپ نہ بیٹا نہ بھائی آپس میں, ایک زبان کی وجہ سے مجھے اتنے دکھ سے میں ابھی یہ چیزیں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں. میں صرف رو نہیں رہا ہوں, باقی میں ہر چیز اندر سے کہہ رہا ہوں کہ اس زبان نے میں کسی غیر کی بات نہیں کر رہا, میں غیر مسلم کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں جاہلوں کی بات نہیں کر رہا, ہمارے اپنے گھروں کی بات ہے, ہمارے اپنے دینی گھروں کی بات میں کر رہا ہوں. ہمارے اپنے جو خاندان ہے, دینی گھر ہے, ان کی بات کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے. میں کسی غیر کی بات نہیں کر رہا. غیر تو اپنا کام کرتے ہیں, صبح جاتے ہیں شام کو آتے ہیں, کھاتے ہیں پیتے ہیں, اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہیں, اور ان کو تو دین کا کنسپٹ نہیں ہے, لیکن وہ بھی ہم لوگوں سے اچھے ہیں. ہمارے گھروں کے حالات کیا ہے وہ مجھے ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ ہم سب لوگ جانتے ہیں ہمارے گھروں کے حالات کیا ہے, ہماری زبان کیا ہے, ہمارے بول کیا ہے, ہمارے آپس میں بھائی چارہ کس طریقے کا ہے. اور یہ چیز امپورٹنٹ کیوں ہے آج ہمیں سکھایا جاتا ہے. جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں, سائیکٹرسٹ ہیں, ان کے بیچ میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ ہمارا بچہ جو بائی بورن جو کہ چھوٹا ہے 8-9 سال کا ہے, اس کے اندر ڈپریشن کہاں سے آیا؟ تو جب ڈاکٹرز نے اس کے پیچھے اپنا نالج گین کیا تو انہوں نے بتایا کہ جب میاں بیوی آپس میں جو بھی بات چیت کرتے ہیں اس کا پورا انفلوئنس اس کے بچے پہ جاتا ہے. جو اس کے پیٹ کے اندر بچہ ہوتا ہے اس کے اندر ہر چیز پہنچ جاتی ہے, کیونکہ ہر ایک اس کا جو نیوٹرینٹ ہے, اس کا آکسیجن ہے, وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ اس کی ماں سے آ رہا ہے. اور وہ ماں جو دباؤ میں ہے, جو سٹریس میں ہے, کس کی وجہ سے؟ اپنے شوہر کی وجہ سے, اپنے سسرال کی وجہ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے مدینہ کے لوگ ہیں سب سے بہترین لوگ ہیں. اس لیے نہیں نے کہا کہ وہ نماز پڑھتے ہیں, وہ روزہ رکھتے ہیں, وہ زکوٰۃ دیتے ہیں, نہیں کہا کہ یہ جب یہ کسی بہو کو لاتے ہیں تو اس کو اپنی بیٹی کی طرح رکھتے ہیں. ہمارے بچے کیوں نہ ڈپریشن میں جائیں گے؟ کیسے وہ ایک ہیلدی بچہ آ سکتا ہے جب اس کو ماں کو صبح اپنے شوہر کی سننی پڑتی ہے, دن کو اپنے سسرال کی سننی پڑتی ہے. اس کے اندر اس کا ذہن اس طریقے سے اس کو دبا دیا جاتا ہے کہ اس کے پیٹ کے اندر جو بھی بچہ پل رہا ہوتا ہے وہ اس حد تک پیٹ میں ہی ڈپریشن ایک سویٹ پوائزن اس کے اندر آ گیا ہوتا ہے کہ جب وہ بڑا ہونے لگتا ہے تو اس کو خود معلوم نہیں ہوتا ہے, کیونکہ وہ بیچارہ تو نادان تھا, وہ پیٹ میں تھا, اس کو سمجھ نہیں تھی کہ مجھے کیا ہو گیا ہے. اس کے اندر یہ پوائزن بچپن سے ہی بڑھ رہا تھا. اور وہ کس کے کارن تھا؟ وہ کس کی وجہ سے تھا؟ وہ اس جاہل ماں باپ کی وجہ سے تھا. مجھے ایسے الفاظ کہنے پڑ رہے ہیں کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں ہمارے کس طریقے کے حالات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کم ہی کمینہ استعمال کیا ہے, کمینہ ورڈ استعمال کیا ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ وہ انسان جو اپنی بیوی کو بے عزتی کرتا ہے وہ سب سے کمینہ انسان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلنے والا ایسا لفظ ہے کمینہ کہا, اور کہا کہ جو انسان اپنی بیوی کی عزت کرتا ہے سب سے بہترین انسان ہے.
تو میں بہت ابھی دکھ سے کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ میں اس معاملے کو میں بہت آگے تک لے جاتا، کیونکہ یہاں پہ ہمارے یوتھس ہے 1 2 4 سال کے بعد انشاءاللہ سب کی شادی ہوگی، کیونکہ ہمارے دادا تھے، ہمارے والد صاحب تھے، وہ ہمارا جو لائف سائیکل ہوتا ہے، ہر انسان کا اپنا لائف سائیکل ہوتا ہے، وہ بڑا ہوتا ہے، وہ گرو کرتا ہے، الٹیمیٹلی وہ شادی کرتا ہے اور آگے ان کے بچے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم میں سے کسی کے پاس زیادہ پیسہ ہوگا، کسی کے پاس کم ہوگا، کوئی کس طریقے کا ہوگا، لیکن شادی تو ہم سب نے کرنی ہے۔ میں اب آپ سب سے ایک گزارش کرتا ہوں کہ آپ سب ایک چیز ضرور کریں کہ شادی سے پہلے اللہ کے لیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نبی کی سیرت ضرور ہم میں سے پڑھیں، اور ہم کو ہر ایک سٹیپ سکھایا گیا ہے۔ پھر ہم میں اور ان غیروں میں کیا فرق رہے گا؟ پھر ہمارے گھروں میں ٹینشنیں، دباؤ، ہمارے محلوں میں، ہمارے گاؤں میں یہ چیزیں آئیں گی، کیونکہ ہم نے کبھی سیرت نہیں پڑھی۔ شادی کرنا بس یہ ایک رواج نہیں ہے، ہم جب تک سیرت نہیں پڑھیں گے، آپ وعدہ کر لیں آپ اپنے آپ سے کہ میں تب تک شادی نہیں کروں گا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہ پڑھوں، میں جان نہ لوں کہ میرے حقوق کیا ہیں، میری بیوی پہ مجھ پہ حقوق کیا ہے، میرے اولاد پہ میرے حقوق کیا ہے، میں اولاد کی عزت پہ میں کس طریقے کی عزت دینی ہے بچے کو، اور بچے نے کیسی مجھے عزت دینی ہے۔ اس چیز کو جب تک ہم نہ جانیں تب تک شادی کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن اس سے پہلے مجھے لگتا ہے پرسنلی کہ سیرت کو جاننا زیادہ ضروری ہے، ورنہ جس جہالت سے ہم آج تک گرو کرتے آ رہے ہیں، ہمارا فیوچر اس سے بھی زیادہ جاہل ہوگا۔ ہمیں فکر کرنی چاہیے، کیونکہ مجھے اس بہت چھوٹی سی زندگی میں ابھی ایکسپیرینس ہو گیا ہے کہ یہ چیزیں فنڈامنٹل ہوتی ہیں ایک سوسائٹی کو آگے لے جانے کے لیے، کہ ہم ان چیزوں کو جانیں۔ باقی جو سوال رہتا ہے کہ ایک ماں باپ کس طریقے کی عزت دے سکتے ہیں، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ آپ کے سامنے کون سی ایگزامپل لاؤں؟ کہتے ہیں کہ جب حضرت فاطمہ جب آتی تھی، جو ان کا گھر کوئی دور نہیں تھا، بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے تھا، تو دو دن کے بعد لگ بھگ وہ آتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ بھی ہوتے تھے کھڑے ہوتے تھے، دروازے پہ جاتے تھے اور ان کے ہاتھ کو پکڑتے تھے، ہاتھ کو چومتے تھے، ہاتھ کو چوم کر ان کو اندر لاتے تھے۔ پہلے خود نہیں بیٹھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے دنیا بنائی گئی وہ کیا عزت دیتے؟ مطلب جس طریقے کا ہمارا معاشرہ ہے، ہمارا ایک دباؤ ہوتا ہے کہ یہ میں والد ہوں، یہ جو میں بولوں گا وہ مجھے اس کو کرنا ہوگا، بالکل اس کو کرنا ہوگا، لیکن اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ آپ کو عزت دینی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پکڑ کے لاتے تھے اور بٹھاتے تھے، اور اسی طریقے سے جب بھی کوئی کام ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیار سے ان کو بتاتے تھے، بہت پیار دیتے تھے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ ڈیول ہے، آپ دو گے تو آپ کو ملے گا، ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف لینا چاہو گے، ملتا کچھ نہیں ہے، جب تک آپ دیں گے نہیں تب تک ملتا نہیں ہے۔ تو مجھے من نہیں کر رہا یہاں سے اٹھنے کا، کیونکہ میں ہر ایک چیز کو ایکسپلین کرنا چاہتا تھا۔ مجھ سے چھوٹے ہیں یہاں پہ، بہت خوش ہو رہا ہوں میں ان کو دیکھ کے کہ انشاءاللہ ان کو اگر ہم کو مطلب کہیں پہ کمی ہوئی تو انشاءاللہ ہم سیکھیں گے، ہم آگے سکھائیں گے۔ ہمارے پاس ایسی بات نہیں ہے کہ ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہے، ہمارے پاس یوتھ نہیں ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس سب کچھ ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ہم اتنا زیادہ بزی ہو گئے ہیں اپنے اس ورلڈ میں۔ لیکن اب ہم انہی دنوں کے ساتھ ساتھ ہم چاہیں گے کہ ہم جتنا بھی علم ہے وہ اس کو حاصل کریں، اور اس کو اپنے جتنے بھی جونیئرز ہیں وغیرہ ان کو ہم دین میں بھی لائیں، اور ہم نے بھی مطلب ہم خود ایسا نہیں کہ ہم نے کچھ کر لیا ہے، ہم ان سے سیکھیں گے، ان کو سکھائیں گے، اسی طریقے سے زندگی آگے چلتی رہے گی۔ تو واخر دعوانا